وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحشر آیت نمبر 23 حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہمیں اپنے رب کی پہچان حاصل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ سامنے کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 23۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے، الملک بادشاہ، القدوس پاک، سلام سلامتی دینے والا، مومن امن دینے والا، المہیمن نگران، العزیز غالب بے مثل غالب، جبار زبردست، المتکبر بڑا، سبحان اللہ عما یشرکون، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس سے پاک ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں سامعین کرام، بہت اہم آیات ہیں، اور اللہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو ان جو صفات بیان ہو رہی ہیں اس کو، ایک تو یہ ہے نا کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن اور اس کے مضامین کو، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، یعنی وہ یقین جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے، پھر وہ معرفت بھی نہیں ہے۔ یہ تمام مضمون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اور میں نے آپ کو اس سلسلے کے جو ابتدائی درس تھا آیت نمبر 22 کا، اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب تک ہمیں ایک شے کی پہچان نہ ہو، اس کی پھر قدر و قیمت کا ہم نہ اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ اس سے اس طریقے سے پیش آ سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے، اور یہ 3 آیات جو ہیں بہت ہی اہم ہیں، اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اور دیکھیں، آیا انسان اپنے مقصد زندگی میں کامیاب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اپنے وہ خالق اور مالک کو پہچان لے، اس کی صفات کو پہچان لے، اس کی صفات کیا ہیں، تو وہ صفات اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس میں دوسرا مضمون یہ بھی ہے سامنے کا، ہم یہ بات نوٹ کر لیں کہ دیکھیں ہم نے غیر کی طرف نظر کی بھی ہے، ہر چیز یعنی ہر توقع ہم نے غیر اللہ سے لگائی ہوئی ہے، اور یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑا فراڈ ہے۔ اگر آپ کسی فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں، اور فراڈ کون دے رہا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں خبردار کیا ہے کہ
یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، یا لوگ مخاطب ہیں یا مومن، بہرحال جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تم، اب وعدہ کیا ہے اس کی میں تشریح بھی نہیں کر رہا، لیکن وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز، دھوکہ دینے والا، غرور، شیطان مراد ہے۔ اب شیطان تو ہمارے اندر سے بھی ہے، یعنی شیطان ایک ہمارے اندر ہے، فرشتہ بھی ہے، شیطان بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو اس نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ذات تو چلو میں اس کی وہ نہیں کرتا، لیکن صفات کے بارے میں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ہمیں مخلوق میں نظر آتی ہیں، اور یہ تو بالکل بڑا بہت صریح دھوکہ ہے۔ مخلوق میں تو اپنی کوئی صفت ہے ہی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی قدر اس صفت عطا کر دے۔ تو یعنی یہ میں آپ کو پہچان کی بات کر رہا ہوں کہ پہچان جو ہے وہ بہت زیادہ لازمی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں صاحب کرام، اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے وہ بات اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہی معبود برحق ہے، اور اس معبود برحق میں اگر آپ محسوس کریں تو یہ بات بنیادی طور پہ ایک بات آپ کو نوٹ کرنی ہوگی کہ جو آپ کا مقصود حیات ہوگا وہی آپ کا معبود ہوگا۔ ہم چونکہ ظاہری زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں اور اسی کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے اپنا، یہ بات میرے خیال سے سمجھنے مشکل نہیں ہے آپ کے لیے کہ دنیا ہی ہمارا مقصود، مطلوب اور محبوب بن گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ معبود بھی وہی ہے، ہم اس کی مانیں گے، غیر اللہ ہمارا، یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ غیر اللہ ہے، یعنی ہمارا بھروسہ جو ہے وہ غیر اللہ پہ ہے، ہماری توقعات غیر اللہ پہ ہیں، ہم غیر اللہ کو چاہتے ہیں، اور یہ بڑی بھاری بات ہے اگر آپ اسے سن رہے ہیں، بہت بڑی بھاری بات ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب غیر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ غیر اللہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں اپنے دنیاوی مسائل میں، یعنی زندگی گزارتے ہوئے ہم غیر اللہ سے توقعات رکھتے ہیں، اور غیر اللہ سے منافع کی امید بھی ہے، اور غیر اللہ کے نقصان سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے دیکھیں، یہ اس وقت یہ تمام غلط فہمیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کہ رب تعالیٰ کو اس کی صفات سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کی ہمیں پہچان نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 آیات ہیں خاص طور پہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں۔ تو اب ہمارا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اب یقین نہیں ہے اس پہ۔ مثال کے طور پہ رزاق جو ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، قرآن کی آیت ہے، سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ تو رازق جو ہے حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس پر تھوڑی سی بھی عقل سے اگر آپ کام کریں، لیکن پھر بھی ہماری توقعات جو ہیں وہ غیر اللہ سے ہیں کہ غیر اللہ جو ہے ہمیں مدد دے گا۔ آپ دیکھیں، میں اس بات کو تھوڑا سا اور کھول دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، رزق کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ نے کی بھی ہے، رزق ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، نہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا یقین ہے غیر اللہ پہ، جو مادہ ہے، جو مٹیریل ہے، جو نظر آ رہا ہے، مخلوق، خالق کے مقابلے میں مخلوق سے توقع رکھنا، اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اور آپ دیکھیں آج، یعنی میں سمجھنے کے لیے آپ کے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان
کا ہر ادارے میں کرپشن ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، رشوت ستانی ہے، جہاں معاملات آ جائیں یعنی لوگوں کی مسائل کی، تو ادارے والے جو بھی ہیں، چپڑاسی ہے یا جو بھی ہے، وہ توقع رکھتا ہے کہ یہ اس فائل کے نیچے پہیے لگائے گا تو تب فائل چلے گی۔ یہ ہماری ذہنیت ہے۔ اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جو اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ نہیں بھائی ہم تو مکمل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تم کیا لیونے ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر یقین نہیں۔ کوئی صفت ایسی یعنی ہر صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ابھی یہ بیان ہو رہی۔ دیکھیں اللہ کی صفات پر اگر ہم یقین کر لیں، اور وہ یقین اس وقت حاصل ہوگا کہ ہم دھوکے سے نکل آئیں، شیطان کے دھوکے سے نکل آئیں، ظاہر کے فریب سے نکل آئیں، اور اللہ کو مان لیں، ایمان لے آئیں، یقین کر لیں کہ اللہ ہے سمیت اپنی تمام صفات کے۔ جیسے کہ وہ سورہ وہ ایمان مفصل میں ہے نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ۔ آپ یہ سورہ یہ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں نا کہ میں اللہ پر یقین کرتا ہوں جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے، اور میں اپنے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یقین جو حاصل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی صفات پر وہ ہمیں حاصل نہیں ہے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ بہت مشکل، یعنی کسی کو اگر آپ کہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو تو یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو قائل کر لیں کہ ہاں اللہ ہے، مدد کرنے والا ہے۔ نو، ایسا کوئی اعتماد و بھروسہ تو نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ۔ بہرحال پھر بھی ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الہ واحد کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، معبود برحق ہے اور معبود واحد ہے، اور اس سلسلے میں میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارا عام طور پہ معبود جو ہے وہ غیر اللہ ہے۔ کیوں؟ حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مقصودوں کا معبودوں کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ اب دنیا کے ظاہر یعنی غیر اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہمارا مقصود بن گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم یعنی تمام لوگوں کی دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اب ظاہر میں کیا ہے؟ دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے۔ ایک یعنی آدمی جس کی حیثیت نہیں ہوتی لیکن بیٹی کی شادی پر وہ بارات کو قرض لے کے اچھا کھانا کھلاتا ہے، یہ معلوم ہے آپ کو؟ کیوں؟ کہیں ناک کٹ جائے نہ کٹ جائے۔ بیٹی بھی چاہتی ہے کہ مجھے جہیز کے ساتھ بھیجا جائے، بھاری جہیز ہو تاکہ میکے میں میری عزت ہو اور مجھے طعنے نہ برداشت کرنے پڑے، اور ایسے طعنے دیے جاتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں غیر اللہ کی بات کر رہا ہوں، میں لا الہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ایک بات میری آپ ایک بات خوب غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کا مقصود حیات نہ بن جائے تو اس وقت تک وہ آپ کا معبود واحد نہیں بن سکتا، بلکہ آپ کا وہ معبود بن ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ آپ کریں گے وہ خواہشات نفس ہوگی۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، یعنی تھوڑی سی کھول دیتا ہوں اور بھی، کہ دیکھیں ہم تو یہ دین، جس دین پر ہم عمل پیرا ہیں، یہ دین یعنی اس میں ہم مخلص نہیں ہیں، یہ ہماری خواہشات نفس ہیں۔ مجبوراً ہمیں یہ نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، بعض اوقات زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، حج پہ جانا پڑتا ہے اور کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اور لیکن حقیقت میں یہ جو ہم اسلام کی مالا جپ رہے ہیں نا، اسلام کے نام کی کہ میں مسلمان ہوں، یہ اصل میں وراثت میں ہمیں ملا ہے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، معبود واحد کا مطلب کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ الہ کا مطلب کیا ہے۔ بس پڑھ رہے ہیں،
پڑھ رہے ہیں اور بس نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں۔ اور میں اس بات کے ثبوت میں ایک بات آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں، جو اگر ہم حقیقی طور پہ مسلمان ہوتے حقیقی طور پہ، تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے جو اثرات مرتب ہونے ہوتے وہ پھر ہوتے معاشرے پہ۔ مثال کے طور پہ نماز کا میں آپ سے تذکرہ کروں کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ نے قرآن، لیکن آج آپ دیکھیں کروڑوں نمازی ہیں لیکن معاشرے پہ اس کے اثرات ہو ہی نہیں رہے، بے حیائی اور بری باتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ اچھا، پھر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جس معاشرے میں صحیح طریقے سے ہو وہاں کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں مانگنے والے، محتاج، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں سڑک پہ سوتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ۔ پھر روزہ جو ہے وہ انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، لعلکم تتقون، اور پھر یہ دربار الہی میں حاضری کا اہل ہو جاتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ لیکن روزہ رکھ کے ہم اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ روزے کے آداب تو ہم نہیں پورے کرتے۔ روزہ رکھ کے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ دیکھیں، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ رمضان کے موسم، رمضان کے مہینے میں سارے سرکاری ادارے جو ہیں کرپشن اور رشوت ستانی سے باز آ جائیں اور کوئی نہ ہو اس مہینے میں؟ نہیں، بلکہ اس میں تو آپ دیکھیں رمضان آتا ہے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، عید آتی ہے مزید ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لوٹ کا مہینہ ہے، اس طریقے سے، یعنی مذاقاً کہتے ہیں وہ تاجر وغیرہ، یہ بھی ہے کہ بھئی یہ تو لوٹ سیل ہے، لوٹ کا مہینہ ہے، لوٹو، عوام کو لوٹو۔ تو روزہ جو ہے انسان کا تزکیہ کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ہم روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مزید دور چلے جاتے ہیں۔ پھر حج جو ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں پاکستان سے، یعنی 20-22 لاکھ لوگ تو ہیں جو حج پہ جاتے ہیں ہر سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی، لیکن وہ تو ہزاروں میں تھے۔ یعنی صرف آپ دیکھ لیں فتح مکہ کے وقت 10,000 مسلمان تھے، اور یہاں 10 لاکھ نہیں، پاکستان کے حاجیوں کی میں بات کر رہا ہوں، 10 لاکھ نہیں بلکہ 12-13 لاکھ حاجی جو ہیں جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی بدلتی نہیں ہے۔ وہ یعنی واپس آ کے وہاں جو ہے دروازے گنتے رہتے ہیں، سیر سپاٹے ہوتے رہتے ہیں، خوابوں کی تلاش ہوتی ہے کہ بھئی وہاں کا چکن بڑا اچھا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہ ادھر ادھر، پھر حرم میں بیٹھ کے سیلفیاں بناتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اور وہاں رمضان میں زیادہ جاتے ہیں کہ بھئی وہاں بڑا مزہ آتا ہے رمضان کے مہینے میں، افطاریاں ہوتی ہیں اور یہ کھابے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بس بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے حقیقت میں۔ ہم تو، آپ مجھے بتائیں کہ کب ہم نے یا اسلام کو قبول کیا ہے؟ یہ تو روایتی طور پہ ہمارا نام مسلمان چلا آ رہا ہے، ہر بچے کا نام ہم اسلامی طرز پہ رکھتے ہیں اور ہندوانہ نام نہیں رکھتے، بس یہ ایک بات ہے۔ پھر بچے کو یعنی جب وہ بڑا ہوتا ہے بچہ، تو ہم اس کو جو ہے اپنا وہ کر لیتے ہیں، کلمہ سکھا دیتے ہیں، نماز پڑھنی سکھا دیتے ہیں۔ بعض والدین جو ہے بس وہ زیادہ نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو یہ سارا ایک رواج ہے، رواجی اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آج وہ زمانہ ہے سامنے کرام کہ حقیقت میں اسلام مسلمانوں کی کوئی جماعت اس کا وجود نہیں ہے، مسلمانوں کی نہ جماعت ہے نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، ورنہ بتا دیں آپ مجھے کہ کہاں دنیا میں کہاں پہ مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہے اور وہاں ان کی حکومت ہے۔ نو، انفرادی حیثیت میں تو اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ اسلام تو قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں کی ایک جماعت نہ ہو، اور جماعت نہیں ہو سکتی جب تک ان کا ایک امیر نہ ہو، امیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اطاعت نہ ہو۔ آج مجھے آپ بتا دیں کوئی مسلمانوں کی جماعت کا نام، کوئی ایسا ملک بتا دیں 1.5 ارب تقریباً یا 1.25 ارب مسلمان ہیں دنیا بھر میں، آپ مجھے بتا دیں کہ ان کی کون سی جماعت ہے، کون ان کا امیر ہے؟ نو، آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ساری خواہشات نفس ہے، ایک دنیا کی دوڑ ہے۔ آپ پاکستان کے آپ کن لوگوں کو کس بات پر ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھجواتے ہیں، آپ اپنا بتائیں مجھے۔ وہ جو اسلام کی شدھ بدھ جن کو نہیں ہے ان کو آپ ووٹ دے کے بھجوا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی نظر میں اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس صرف اس کا رسم الخط ہے، بس اس کے علاوہ تو بس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود بنانا بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی میں کامیابی کے لیے، اور معبود ہم اس وقت بنائیں گے یا اللہ تعالیٰ ہمارا معبود واحد اس وقت ہوگا جب کہ وہ ہماری منزل بن جائے، وہ ہمارا مقصود حیات بن جائے، اور ہم کہہ دیں زبان حال سے، زبان عمل سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کو معبود واحد بنانے کے لیے ہمیں اللہ کو اپنی منزل تسلیم کرنا ہوگا۔ ہماری منزل تو اس وقت دنیا ہے، دنیا اور ما فیہا۔ آپ دیکھ لیں یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی جرمنی جا رہا ہے، اور دیکھیں کتنے لوگوں نے اس میں جان بھی دے دی ہے، وہ کشتیوں وغیرہ میں غیر قانونی طریقے سے، لیکن اصل منزل ہماری دنیا بن چکی ہے۔ اس میں جب تک دنیا آپ کی منزل ہو، اللہ آپ کا معبود نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اللہ جب اللہ آپ کا معبود نہیں ہے تو پھر تو ختم ہو گئی ہر چیز، آپ کا اپنا وجود، آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے مولا کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، معبود، محبوب و مطلوب، تو پھر تو کسی چیز کی آپ توقع نہ رکھیں۔ پھر تو جس طریقے سے آج آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو جانوروں سے بدتر زندگی ہے، میں یقیناً یہ الفاظ کہوں گا، یہ الفاظ جو ہیں میرے نہیں ہیں، قرآن کے ہیں، کہ ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن حق کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اولئک کل انعام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال جو ہے جانوروں کی سی ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی یہ لوگ بدتر ہیں۔ آج اگر قرآن پاک کی عملی تفسیر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ دیکھ لیں، ہم جو آج مسلمان بس رہے ہیں، کیا ہماری سوچ ہے کوئی اسلام کے متعلق، یا اس کو قبول کرنے کے، یا اس کے تقاضوں کو قبول کرنے، یا قرآن کی ذمہ داری محسوس کوئی ہم کرتے ہیں؟ نو، ہمیں تو اپنی بچوں کی پڑی ہوئی ہے، اپنے رزق کی پڑی ہوئی ہے، اپنے عہدوں کی پڑی ہوئی ہے، اور بس یہ اسی سوچ و بچار میں ہم گم ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کو مقصود حیات بنانے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم تو دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو گئے ہیں۔
آپ بالکل یعنی اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا کو منزل بنا کے ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ اس نہ قرآن کا کوئی نام لیتا ہے، نہ اللہ کا بطور مقصود حیات نام لیتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا کہ ہم اس کو رول ماڈل بنا لیں، کوئی ان کا نام بھی لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہاں نعتیں سن لیں گے، میلاد شریف منا لیں گے اور ایسی محفلیں، میں کہہ رہا ہوں بری بات نہیں ہے میلاد منانا جو ہے، لیکن اصل میلاد یہ ہے کہ آپ میلاد کی دعوت کو سمجھیں، جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بنا کے بھجوائے، اس پہ آپ لبیک کہیں، حضور کی دعوت پر لبیک کہیں، یہی اصل میلاد ہے۔ میلاد منانا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں، بس اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ہم مطلب چند رسومات پہ جو ہے اکتفا کر لیا ہے کہ بھئی میلاد منا لیا جائے، یا بس حسن قرأت کی محفلیں سجا لی جائیں، یا واعظ و نصیحت کی برائے نام محفلیں سجا لیے جائیں۔ اس میں کیا ہوگا، بس خطیب صاحب آئیں گے اور کچھ قصے بیان کریں گے، کچھ اولیاء اللہ کے اور کچھ ادھر اور کچھ ادھر، اور بس جو ہے اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ ایسی مطلب یہ مناسب نہیں ہے، جو طریقہ جس طریقے سے ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں یہ درست نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا ہوگا۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اب ان آیت کا ترجمہ بھی سنا دیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ھو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک القدوس، ملک بادشاہ، قدوس پاک، مقدس، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امن دینے والا، مہیمن نگہبان، العزیز غالب بے مثل غالب، جبار اپنے کام کو بزور کرنے والا، المتکبر بڑا۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ He is God, besides whom there is no God, the sovereign, the holy, the peace-giver, the faith-giver, the overseer, the almighty, the omnipotent, the overwhelming. Glory be to God, beyond what they associate. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔